ان الذین، بے شک وہ لوگ، کون لوگ؟ جاؤ بالافک، جو جھوٹ گھڑ لائے. افک کا لفظ عام جھوٹ سے زیادہ بڑے جھوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. افک کا لفظ بدترین جھوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. بہتان جسے کہتے ہیں. افک کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اپنے اصلی رخ سے پھر جانا، بات کو الٹ دینا، یعنی بات کی حقیقت کچھ اور اسے کچھ اور بنا دینا، بات کو اپنی اصل سے پھیر دینا، الٹ دینا. تو جن لوگوں نے بات الٹ دی، یعنی جو بہتان گھڑ لائے، عصبتن، ایک گروہ ہے. عصبہ کا لفظ عین صاد با سے، عصب، اعصاب اسی سے ہے، بدن کے پٹھے جو جوڑوں کو تھامے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے انسان کے جوڑ بند مضبوط ہوتے ہیں. تو عصبہ ایسے گروہ یا جماعت کو کہتے ہیں جس کے افراد آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں. عصبتن ایک گروہ ہے، یعنی جو آپس میں ایک دوسرے کو مدد دے رہے ہیں. منکم، تمہیں میں سے ہیں، یعنی تمہارے اندر ہی کا ایک گروہ ہے. کیونکہ منافقین بھی بظاہر مسلمان ہی شمار ہوتے تھے. منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کے علاوہ کچھ اور بھی تھے جن کا نام تاریخ میں نہیں ملتا، لیکن 3 مخلص مؤمن بھی ان کے جھوٹے پروپیگنڈے، یعنی منافقین کے جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. ان کے نام تھے مصطح بن اثاثہ، جن کا ابھی آپ نے پڑھا واقعے میں، حسان بن ثابت، اور حمنہ بنت ابی جہش، جو زینب بنت ابی جہش کی بہن تھی. زینب رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں سے تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا اکثر انہی کے ساتھ مقابلہ رہتا تھا، لیکن حضرت زینب نے حضرت عائشہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی. ہاں، ان کی بہن جو تھی وہ اس گروہ میں سے تھی جنہوں نے اس بات کو لوگوں میں پھیلایا تھا. فرمایا کہ عصبۃ منکم، یہ تمہیں میں سے ہیں، لا تحسبوہ شرا لکم، اسے تم اپنے حق میں برا نہ سمجھو. اب آپ دیکھیے کہ 1 مہینے تک مسلمانوں کے اندر اس قدر بے چینی، ایک ایک شخص اس میں متاثر ہو رہا تھا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ انتہائی تکلیف سے گزر رہے تھے. اس ساری تکلیف کے باوجود، اس سارے صدمے کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے کیا بات ہے ہم سب کے سیکھنے کی؟ زندگی میں بڑے سے بڑا حادثہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے اندر بہت سے خیر کے پہلو بھی ہوتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی فیصلہ بھی انسان کے حق میں برا نہیں ہوتا. سلف میں سے کسی نے کہا تھا کہ مجھے کبھی کوئی غم نہیں پہنچا. جنہوں نے سنا بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں جب بھی کوئی ایسا واقعہ سنتا ہوں جو میری مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو میں اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیتا ہوں. تو میری مرضی اور میری رضا وہی ہوتی ہے جو اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور میں اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہوں. لہذا میرے لیے وہ چیز پریشانی کا باعث نہیں رہتی. غم اور دکھ اپنی جگہ، کسی بھی چیز میں، کسی بھی ایسے صدمے میں، چاہے وہ خاندانی زندگی میں ہو یا کسی اور جگہ پر، لیکن ان سب چیزوں کے اندر کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے. انسان کو ہر واقعے سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی سبق لینا چاہیے. صبح سے شام تک ہمارے سامنے جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں بہت سی چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہیں اور بہت سی ناگوار بھی ہوتی ہیں. اگر انسان ہر واقعے سے اس درجہ متاثر ہو جائے کہ اپنے حواس کھو بیٹھے، یا ایسا متاثر ہو کہ وہ کوئی تعمیری کام کرنے کے قابل نہ رہے، تو یہ انسان کے لیے بہت نقصان دہ بات ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں یہ ساری ڈسٹربنس تھی، یہ ٹربولنس تھی، لیکن اس کے باوجود سارے کام معمول کے مطابق چلتے رہے. مومن کا غم اس کے سینے میں ہوتا ہے، اس کے دل میں ہوتا ہے. وہ غم یا وہ صدمہ اس کے عمل پر اثر انداز نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ کیا کرتے؟ فوراً نماز کی طرف جاتے، نماز پڑھتے، اور اس کے بعد اپنے معمول کے کام میں مصروف ہو جاتے.
یہاں اللہ سبحانہ وتعالی اس اندھیری رات میں ایک روشنی کی کرن دکھاتے ہیں. لا تحسبوه شرا لکم، اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھو. ہر انسان کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آتا ہے جب اس کے بارے میں لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی. کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسا کہ آپ کی نیک نیتی کو لوگوں نے بدنیتی شمار کیا ہو، آپ کی خیر خواہی کو لوگوں نے بدخواہی قرار دیا ہو، آپ کی محنت کو لوگوں نے پامال کر دیا ہو اور اسے کوئی کریڈٹ نہ دیا ہو؟ ہوتا ہے نا. جتنا آپ زیادہ ایکٹیو پروڈکٹیو زندگی گزارتے ہیں اتنی زیادہ مشکلات آتی ہیں. ایسے تمام مواقع پر جب لوگ ہمارے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جائیں یا بدگمانی کا شکار ہو جائیں تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ لا تحسبوه شرا لکم، اس میں بھی خیر ہوگی، اس میں بھی بھلائی ہوگی. بل هو خیر لکم، صرف اتنا نہیں کہا کہ لا تحسبوه شرا لکم، بلکہ ساتھ ہی مزید کیا فرمایا؟ بل هو خیر لکم. اللہ اکبر. بل هو خیر لکم. اس سے زیادہ پازیٹو سوچ دنیا کی کسی کتاب، کسی فلسفی اور کسی مفکر اور کسی بھی خیر خواہ نے کبھی آپ کو دی ہو؟ اگر آپ رو رہے ہوں کسی بھی نقصان پر یا کسی بھی بات پر اور کوئی کہہ دے کوئی بات نہیں اس میں بھی خیر ہوگی، تو آپ کو ریئیکشن کیا ہوگا؟ کیا ہوگا ریئیکشن؟ آپ اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جائیں گے کہ یہ میرا خیر خواہ نہیں. اور اللہ رب العزت سے بڑھ کر کون خیر خواہ ہو سکتا ہے کہ جو اس جھوٹ کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے لیکن اس میں بھی خیر ہے. ان مع العسر یسرا. اور کامیاب وہی انسان ہے زندگی میں، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، کہ جو شدید صدموں کے موقع پر اپنے آپ کو سنبھال لے اور اس میں بھی خیر کا پہلو دیکھنے کے قابل ہو جائے. بل هو خیر لکم، کس اعتبار سے؟ نتائج کے اعتبار سے. وقتی طور پر یہ نہیں کہ کوئی نقصان ہو گیا تو ہم کہیں اچھا وہ نقصان ہو گیا، یہ نہیں ہے اس کا معنی. اس کا معنی یہ ہے کہ نتائج کے اعتبار سے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اس میں ضرور کوئی خیر ہوگی. اب وہ خیر کیا تھی؟ اگر آپ پچھلے سارے واقعے کو اپنے سامنے رکھیں تو بہت سے پہلو سامنے آتے. پہلی بات تو یہ کہ سب سے زیادہ اس واقعے کا اس کو فائدہ ہوا جس سے متعلق یہ واقعہ تھا، جس کو سب سے زیادہ صدمہ پہنچا، جس کی تکلیف سب سے زیادہ تھی، اسی کو سب سے زیادہ فائدہ بھی پہنچا. کیا فائدہ تھا وہ؟ کہ ان کی شان میں آیات نازل ہوئی جن کی تلاوت کی جا رہی ہے، قیامت تک کی جائے گی. قرآن کا حصہ بن گیا. وہ کسی کا ذکر خیر قرآن میں آ جائے، اس سے بڑی کوئی چیز ہوگی؟ کوئی ایسا ہسٹوریکل ریکارڈ ہوگا کسی کی تعریف کے بارے میں، کسی کے بارے میں کوئی دفاع اور کسی کا ذکر خیر؟ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. جتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، جتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اس پر صبر کی وجہ سے اتنا ہی بڑا فائدہ انسان کو ہوتا ہے. لیکن شرط یہ کہ انسان صبر کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پورے واقعے میں آپ کردار کو اینالائز کریں کہ جب انہیں پتہ بھی چل گیا کہ ام مستح کے بیٹے نے یہ سب کیا ہے تو واپس ان سے جھگڑنے نہیں کھڑی ہو گئی. جب انہیں پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر مجھ سے بے رخی کر رہے ہیں تو آپ سے بھی جھگڑنے نہیں لگی. جب دیکھا کہ والدین بھی ساتھ نہیں دے رہے تو ان کی شان میں بھی کوئی گستاخی نہیں کی. جس سے بھی کوئی بات کی خیر ہی کی بات کی. یہ تھا عملی صبر. عملی صبر. اور اتنی کم عمر بچی اور اتنی سمجھداری، یہ صرف اللہ ہی کا فضل ہو سکتا ہے.